ارشاد کھوکھر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انالسٹ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 16 نومبر سے لے کر موٹر وے کرپشن کیس کی آپ کو لمحہ بہ لمحہ خبریں ملتی رہی ہیں، لیکن آج آپ کو ایک بریکنگ نیوز بتائیں گے کہ اس کرپشن کیس کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اب سب رضامند ہو گئے ہیں کہ ہاں جس نے جتنے پیسے بٹورے کھائے، اب وہ لسٹیں بن رہی ہے کہ کس کس کو پیسے، سب پیسے رضامند ہو گئے ہیں کہ پیسے یہ واپس کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہ اب ایک سسٹم جو چلتا ہے اس کے بغیر یہ ایسے اگر کام ہوگا تو پھر وہ کسی کو ہضم جلدی نہیں ہوگا۔ اب پیسے تو واپس ہوں گے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ پیسے کیا واپس آئیں گے تو وہ اسی اکاؤنٹ میں جائیں گے یا کسی فالودے والے کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے، اور اس میں اب یہ طریقہ نکالا جا رہا ہے کہ پیسے تو واپس ہوں لیکن وہ کرمنل کیس سے کیسے بچا جائے۔ جی اب ظاہر ہے فراڈ تو آ گیا، پلی بارگین کرنے کا اختیار تو وہ صرف جو ہے وہ نیب کے پاس ہے۔ اب یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں، نہ اینٹی کرپشن کے پاس ایسا اختیار ہے نہ کسی اور کے پاس ہے۔ اس کے سارے حقائق بتائیں گے، یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہمارے تک آئی ہے۔ اور باقی میں نے 16 نومبر کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا ایک 2 ارب 37 کروڑ روپے کی کرپشن کا اسکینڈل۔ اب اس میں بھی 1-2 لیٹر نکلے ہیں، ہر کوئی اپنی جان بچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ آئیں اور یہ اپنا جو ہے ریکارڈ صاف کرائیں۔ اور باقی نیب کا ایک چھاپہ پڑا تھا، اب اس کو بھی سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس میں سے کون اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں، یہ کر کے آپ یہ وہ کمیٹیاں کہ یہ نیب کو بھی لکھ دیں، یہ بھی کریں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو یہ کوشش کر رہے ہیں نہیں وہ اس میں انوالو ہیں، کہ ان کی بدولت وہ کرپشن اتنی بڑی اتنی کیسے بڑھ گئی، اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، موٹر وے کرپشن کیس کا وہ تہلکہ مچا ہوا ہے، آپ بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے خبریں۔ اب اس میں پہلے تو انہوں نے اینٹی کرپشن والوں نے وہ ایک کمبائنڈ اینٹی کرپشن کے افسران پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی۔ اب دیکھا کہ نئی میڈیا میں شور شرابہ ہے کہ GIT ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، تو پھر اس پہ سر جوڑ کے بیٹھے۔ جی کون بیٹھے؟ چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، IG سندھ غلام نبی میمن صاحب، چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر سہیل راجپوت صاحب، یہ سر جوڑ کے بیٹھے۔ پھر یہ معاملہ ہمارے جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ آصف علی زرداری صاحب تک بھی جا کے پہنچا کہ یہ اس طرح ہوا ہے۔ پھر سب کو یہ فکر لگ گئی کہ اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے اب یہ اگر ریکوری نہیں ہوگی تو یہ حکومت کا سب سے بڑا فیلیور تو ہوگا ہی ہوگا۔ پھر نیب آ جائے گی، پھر ظاہر ہے FIA آ جائے گی، تو پھر تو یہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اب کیا کریں کچھ کریں۔ پھر 18 تاریخ کو ہم نے دیکھا کہ ایک اور کمیٹی بن گئی، چیئرمین اینٹی کرپشن ڈاکٹر محمد نواز شیخ کی سربراہی میں، اور اس کے ممبران کون ہیں؟ پہلے اس کا ممبر بنا DIG حیدرآباد مطلب وہ پیر محمد شاہ صاحب وہ، اور جو ہے DIG اسپیشل برانچ کراچی، اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ انکوائریز، وہ ان کے 4 رکنی یہ بڑی کمیٹی ایک بن گئی۔ پھر بعد میں ان کو خیال آیا اسی دن 18 یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے آپ نوٹیفیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہوم ڈپارٹمنٹ ایک جو ہے اس میں جو تھوڑی بہت موڈیفیکیشن کی کہ نہیں، اس کو یہ تاثر آیا کہ حیدرآباد کی ریجن کے افسران تحقیقات سے دور رکھا جائے۔ تو پھر اس میں پھر وہ پیر محمد شاہ صاحب کے بجائے جو ہے وہ DIG کراچی ساؤتھ زون میرے خیال میں عرفان بلوچ صاحب ہیں، وہ اس کے اب ممبر بنے۔ اب ان کی کل پہلی میٹنگ چیئرمین اینٹی کرپشن کے وہ دفتر میں ہوئی، وہاں پہ یہی بات آئی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسہ جب تک یہ ریکور نہیں ہوتا تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور پیسے کہاں ہیں؟ اب ڈپٹی کمشنر جو مٹیاری گرفتار ہیں، عدنان رشید، میرے خیال میں وہ آ رہی ہیں، لیکن آ رہی وہ اپنے آپ کو نہیں کہلاتے، اور اس نے تو ضمانت کرا لی۔ جو AC ہے منصور عباسی، AC نیو سعید آباد تحصیل کے، اب وہ بھی تھوڑی مشکل میں اس نے کرا لی ضمانت۔ اب اس کا کیا کریں؟ اور باقی وہ چور کی داڑھی میں تنکا جو گورنمنٹ نے انکوائری کی تھی یا جو اینٹی کرپشن نے FIR درج کی ہے، اس میں MLA مخدوم جمیل الزماں صاحب کے جو وہ کوآرڈینیٹر ہیں اسلم پیرزادو،
اس کا تو نام بھی نہیں تھا، لیکن وہ چور کی داڑھی میں تنکا، وہ تانے بانے تو وہیں پہ مخدوم ہاؤس تک جاتے ہیں، تو وہ انہوں نے بھی وہ ضمانت کرا لی۔ اب یہ معاملہ اوپر جا کے پہنچا آصف علی زرداری صاحب تک بھی، یہ بھی کہ نہیں کسی بھی طرح ریکوری کی جائے، اور میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ نہیں ہم اس معاملے کو سالو کرتے ہیں، کمیٹی کو 10 دن کے اندر جو ہے معاملہ حل کرنا ہے، رپورٹ دینی ہے، تو وہ معاملہ ابھی وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب میری اطلاع ہے جو آپ کو بریکنگ نیوز بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب سب فریقین، یہ مطلب جتنے بھی ملزمان، یہ اس میں جو سیاسی چور اور بیوروکریٹ چور، یہ سب جنہوں نے مل کے بینک والے مل کے یہ 2 ارب 14 کروڑ روپے جو زمین ایکوائر کرنی تھی اس کے پیسے انہوں نے نکال کے کھائے، اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ نہیں یہ پیسے تو اب واپس کرنے پڑیں گے ورنہ یہ معاملہ لمبا چلے گا، کسی کا سیاسی مستقبل بھی جا سکتا ہے۔ سیاسی مستقبل کی ان کو کیا فکر، وہ تو جس طرح وہ سیاست ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہوا ہے، اب یہ تو ہو گیا ہے، اب ساری یہ ہے کہ چلو پیسے تو واپس ہوں گے، اب وہ کس طرح سے ہوں گے اور کس قسم نے کتنا حصہ بانٹا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، وہ موٹی موٹی رقم تو وہ 3 4 5 لوگ ہی ہیں، ان کو گئی، وہ سیاسی لوگ اور بیوروکریٹ، اے سی ڈی سی اور بینک کے عملے یہ وہ، لیکن باقی اس میں اوروں کو بھی تو ملا ہے، ایسے نہیں ہے باقی عملے چھوٹے چھوٹے یہ وہ ان کو بھی، اب وہ جب یہ وہ حرام کا پیسہ آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اب وہ سب کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہوگا، اب ریکور کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ حرام کا پیسہ تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ مال مفت دل بیرم، اب اس میں کتنے کیا عیاشی کی، کیا کہاں کیسے لٹائے، اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب ایسے کرو گے تو ایسا تو ہوگا ہی، اب وہ لسٹیں بن رہی ہے کہ کس کس نے وہ پیسے واپس کرنے کے لیے یہ سب کچھ معاملہ بن رہا ہے کہ ہاں یہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے۔ اب پیسے واپس ہوں گے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پھر آپ واپس آ کے کیا اسی اکاؤنٹ میں جائیں گے یا کسی فالودے والے، ریڑھی والے، شربت والے کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، یہ بھی ایک خدشہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے اگر پیسے واپس آ گئے، چلو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اب اسی پہ ساری توجہ ہے کہ طریقہ کار کیا بنایا جائے کہ یہ کرمنل کیس نہ بنے۔ کرمنل کیس بنے گا تو پھر تو وہ عدالت تک معاملہ جائے گا، پھر تو اس میں نیب بھی آ سکتے ہیں، اس میں ایف آئی اے بھی، پھر تو معاملہ وہ بڑھ جائے گا، پھر تو یہ رقم واپسی کرنے کا کوئی وہ ان کو جو ہے وہ ریلیف ہی نہ مل سکے گا۔ اب اس کے لیے بھی مجھے جو خدشہ ہے اس پہ کئی طریقوں پہ یہ اس سے ڈھونڈ رہے ہیں طریقہ کار کہ کس طرح کے اس سے بچے۔ اب اس میں ایک سادہ سا طریقہ جو مجھے اپنے ذرائع نے بتایا کہ وہ یہ بھی ہے کہ رقم آ گئی، یہ کہیں گے کہ بھائی رقم تو ہم نے خرد برد کی نہیں تھی، ہم نے تو جن سے زمین ایکوائر کرنی تھی ان کو وہ دینے کے لیے تو وہ پیسے ہم نے نکال کے رکھ لیے تھے، جی یہاں ہم نے ادھر ادھر خرچ نہیں کیے تھے، وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ یہ نکال سکتے ہیں ناظرین، یہ جو مجھے جو اپنے ذرائع نے بتایا کہ آگے پھر اس میں کیا ہوگا، کہاں وہ نیگلیجنس، وہ ایک ضابطے کی کارروائی، کہاں انہوں نے ایوارڈ کے بغیر پیسے کیسے نکلوائے، یہ کہ یہ خرد برد نہیں ہوئی تو کرمنل کیس نہیں ہے، کرمنل کیس نہیں ہے تو پھر وہ ڈسپلنری ایکشن، وہ ضابطے کی کارروائی ڈپٹی کمشنر کو اب معطل ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ صاحب تھوڑی اس کو جو ہے وہ پنشمنٹ، یہ وہ میجر پینلٹی یا مائنر پینلٹی دے کے وہ اس کی بھی وہ جان چھوٹ جائے۔ اور مجھے جو اس میں لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قربانی کا بکرا، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی منصور عباسی بنے گا۔ اب اس کے لیے بھی سب سے بڑی سزا کیا، سب سے بڑی سزا برطرفی ہو گئی، بس بات ختم۔ یہ وہ کہ اس نے بڑی غلطی کی کہ اتنا بڑا اماؤنٹ یہ ایسے کیسے ضابطے کے خلاف، قواعد کے خلاف نکال کے اس نے رکھ دیا، ایسے اب تو سارا طریقہ کار اسی پہ کمیٹی یہ اب لگے ہوئے ہیں کہ اب کوئی طریقہ ڈھونڈے کہ بیچ بچاؤ کا یہ راستہ اب یہ میرے خیال میں وہ نکل سکتا ہے۔ اور باقی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا 16 نومبر کے ویلاگ میں کہ 2 ارب 37 کروڑ روپے کی چوری، وہ آپ کو یاد ہے ناظرین کہ ایک لیٹر 15 نومبر کو ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ مقصود گھمرو نے نکالا تھا کہ جس میں 3,04,000 سے زائد گندم کی بوریاں کہ وہ ڈسپیوٹیڈ ہیں، 10 اضلاع سے آئی ہیں، نواب شاہ سے تو تھوڑا اماؤنٹ تھا، سب سے زیادہ اس میں جو اماؤنٹ وہ 1,22,000 بوری گندم وہ تھی ڈسٹرکٹ کمبر شہداد کوٹ کی، اور 48,000 سے زائد گندم کی بوریاں وہ نوشیر و فروسی، 27,000 سے زائد وہ اس کی بھی تھی، خیرپور کی بھی، گوٹ کی بھی تھی 23,000۔ تو وہ میں ہم نے آپ کو لیٹر دکھایا تھا، یہ آپ لیٹر دیکھیں کہ اس میں جب نیچے کاؤنٹ کیا گیا تھا تو 1,92,000 بوری تھی، جی آپ کو یاد ہوگا ہم نے 16 نومبر کے یہ دیکھیں دکھایا تھا۔ لیکن اس کے ظاہرہ 15 تاریخ کو وہ آ گیا تو اب ڈائریکٹر فوڈ کو بھی خیال آ گیا کہ جب ڈپٹی ڈائریکٹر نے لکھا ہے تو انہوں نے 18
नवंबर को उन्होंने भी लेटर जारी किया है, वो ये देखें। इसमें आप देखें कि हाँ नीचे जाएं कितने मेट्रिक टन लिखे हुए हैं, इनको अगर बोरियों में तकसीम करें तो ये 3,04,892 बोरी बनती है। हमने आपको यही अपने व्लॉग में बताया था कि ये चपड़ासी ने ये नोटिफिकेशन बनाया है, चपड़ासी बनाएगा तो ऐसे होगा। और मेरे ख्याल में ये तो जो डायरेक्टर है इमदाद शाह, ये कैलकुलेशन का माहिर है, इसका एक हथियार है वो है कैलकुलेटर, इसका दिमाग कैलकुलेटर की तरह चलता है। लेकिन ये इरशाद खोकर अगर निशानदेही नहीं करता तो नीचे इसकी भी नज़र नहीं आती, क्योंकि इसमें वो फिर वो करते हैं कि फ़ी बोरी पे पैसे वैसे। अब उसमें उन्होंने एक डेट रखी है कि भाई जो ये गंदम जो डिस्प्यूटेड जो अन अकाउंट फार करके इन्होंने रखी है कि आएँ स्क्रीनिंग करा के, अब वो तमाम जो है DFCs को पाबंद बनाया गया है कि उनको शेड्यूल दिया गया है, आएँ और अपनी ये साफ़ सुथरी गंदम करा के रखे, वरना हम वो उसका खुद हल निकालेंगे, फिर कोई जो चिल्लाए ना और ये ना करे। उसमें मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट दादू, घोटकी, शहीद बेनज़ीराबाद और शिकारपुर को जो टाइम दिया गया है वो है 22 नवंबर को। उनके जो है मुतल्लिका जो इंचार्ज हैं वो आके, या आप देख सकते हैं शेड्यूल जो आपको ये स्क्रीन पे चल रहा है, कि वो आके जो है वो अपनी वो स्क्रीनिंग करके वो साहब जितनी भी है डिस्प्यूटेड मिट्टी गंद किचरा जो भी है वो इधर करके वो करा के जाएँ। इस तरह जो है खैरपुर और जैकबाबाद को 23 नवंबर की डेट दी गई है। नौशेर और फिरोज़ को ज़ाहिर है 48,000 बोरी गंदम, तो उनको 24 और 25 नवंबर 2 दिन उनको दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है कंबर शहदाद कोट का, तो उनको 26 से 28 नवंबर के 3 दिन की वो मोहलत दी गई है कि इसमें आके अभी अपनी वो क्लियर कराएं। लाड़काना ज़िले के जो भी गंदम ऐसी वो आई है वो सड़ी गड़ी, उसका जो है 29 नवंबर की डेट है। और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट को 30 नवंबर की डेट दी गई है कि या क्या जो है आप अपनी गंदम जो है वो क्लियर कराएं। जैसे नाज़रीन मैंने आपको 16 नवंबर के व्लॉग में बताया था कि इतनी गंदम कंबर शहदाद कोट से कहाँ, ये वो जो वहाँ पे चोर जो इनके गले में इस गुलखान के कंधे पे हैं, जिसकी इन्होंने ज़िम्मेदारी उठाई है, ये गोरपट हसन अली मक्सी जो खिलाफ ज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट के 15 ग्रेड का मुलाजिम, DFC मलिर भी लगा हुआ है और DFC हैदराबाद भी। तो अब वो उनको वो किस तरह शेल्टर दिया जाए, उन्होंने इधर दिखा दी है गंदम, अब जाके देखे तो सही। अब वहाँ पे अगर कोई शानबीन हो कुछ हो तो वो पता चल जाएगा कि वहाँ से कितनी गंदम आई है। और नौशेर फिरोज़ में भी ऐसे ही गंद है। नौशेर फिरोज़ से जैसे मैं आपको 2-3 मरतबा बता चुका हूँ कि वहाँ को जो बद्दर कीरियो है उसकी 50,000 तो वैसे ही शार्टेज, और 25,000 बोरी गंदम के पैसे इन्होंने जब प्रोक्योरमेंट हो रही थी तो हसन अली मक्सी को दिए थे कि वो उस्तामा मंसूर को ख़रीद करके देंगे। तो वो उन्होंने कहा है कि वो आप फिक्र ना करें, ये गंदम भी मैं यहाँ पर डिस्पैच दिखा दूँगा कराची में और वो आपका मामला हल हो जाएगा। अब ये मामला कैसे हल होगा? जैसे मैंने आपको गुज़श्ता कई व्लॉग में बता चुका हूँ कि कराची की जो कोटा है चक्कियों की 1,05,000 बोरी गंदम, उनमें से गुज़श्ता महीने की तो वो आधी कोटा वो बेच के खा गए, चक्कियों को मिली है आधी कोटा। अब उन्होंने क्या तरीका निकाला है, अब वो देख रहे हैं कि जो शोर मचाने वाले वो एक चक्की वाला है अनीस और 4-5 वो, और उनको उन्होंने फुल कोटा पूरा दे दिया है। बाकियों को कह रहे हैं कि चक्की वालों को कि भाई आप बिजली का बिल ले आएँ, देखें कि आपकी चक्की चलती भी है या नहीं। हाँ ठीक है, उनका राइट है ये करें, लेकिन ठीक है ये तो है, लेकिन जो चक्कियाँ नहीं चलती जिनको कोटा नहीं मिलेगी, क्या वो लैप्स होगी रिकॉर्ड में? वो लैप्स होनी चाहिए नहीं। अब वो उन्होंने 52,000 52,500 बोरी चक्कियों का कोटा वो जो बेच के और एडजस्ट करके ये जो कंबर शहदाद कोट से और जो नौशेरों से ये जो गंदम आ रही है चोरी जो पहुंची नहीं है, जो ये रिकॉर्ड में शो करें, वो उसी में दिखाएंगे कि हमने वो रिलीज़ कर दी। ये खुद बेच के खाएंगे और उसी में वो एडजस्ट करते जाएंगे। ये बड़ा फ्रॉड ये हो रहा है। और बाकी मुझे तक ये भी इतला मिली है कि वो जैसे मैंने आपको बताया था, उसका बताते हैं आपको मजीद कीरियो वाला जो खास के लिए वो गंदम के उसका स्कैंडल, उसका तो वो नेप का केस वो बन गया, तो वो धान मिलाते थे। अब ऐसा ही केस और उसका भाई, उसका वो जो चेला है इमदाद शाह का, जिसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाई है कि 20-22 हज़ार बोरी उसकी गंदम वो मैं कर लूँगा, ये कराची डिस्पैच दिखा के। अब उन्होंने दूसरा यही फ्रॉड जो है इसी से सीखा है गुलाम अली खास किले से, उन्होंने भी धान पेडी वो मिलाना शुरू कर दिए। अब वो 1,600 रुपये मन, वो 4,000 रुपये मन। अब ये फ्रॉड चल रहा है। और यहाँ पे मेरी इतला मिल रही है कि यहाँ पे जो गंदम आ रही है उसकी पेडी मिली हुई कराची में थोड़ी बहुत, अब उसका वज़न बढ़ जाता है तो वहाँ पे भी थोड़ी वो ये कह रहे हैं कि ये किस तरह की आ रही है, लेकिन ये वो डिस्प्यूटेड ये वो इस तरह वो बाद में मार्च तक जाके जो है रिकन्सिलेशन, तो ये सारा फ्रॉड छुपाने के लिए ये कर रहे हैं। और बाकी नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि वो मजीद कीरियो
سینٹر کی جو غلام علی خاص کے لیے، جس کی 1,22,000 سے زائد گندم کی بوریاں وہ نیب والے شارٹیج وہ دکھا کے وہ چلے گئے. اب سب کو اس میں فکر لگی ہوئی ہے کہ وہ اپنی جان چھڑائے. اب اسے جو ہے معطل کیا گیا ہے خاص کے لیے کو، اور معطل کرنے کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. سنتے جائیں کہ سپروائزر ہے، ظاہر ہے اس کے اختیارات جو ہے وہ ڈائریکٹر کے پاس ہے. امداد شاہ وہ ڈائریکٹر لگا ہوا ہے. ہاں سسپینڈ ان کو چاہتے تھے کہ یہ سسپینڈ ہو تاکہ نیب سے اور یہ وہ ہم دکھائیں کہ ہم نے ان کو سسپینڈ کیا، لیکن اس کے لیے وہ کیا چاہ رہے تھے کہ سیکریٹری خوراک راجہ خرم شہزاد اس کو معطل کرے. بھائی وہ سیکریٹری ہے، وہ تو انسپیکٹر سے بڑا ہو تو وہ کریں. وہ فائل گھومتی رہی، ادھر ہوتی رہی ادھر ہوتی رہی، نہیں آپ کریں. آخر سیکریٹری نے میری جو اطلاع ہے انہیں بلایا کہ بھائی اس کو سسپینڈ آپ کریں. میں کیوں کروں، یہ آپ کا رائٹ ہے. کہ نہیں سر وہ ہمارے تھوڑے مسائل ہیں، اب کیا کریں کہ وہاں پہ میں بھی سعید آباد کا وہ شہید بے نظیر آباد وہ ہمارے گاؤں کے تھوڑے مسائل ہیں، تو وہاں اگر میں کروں گا تو یہ ہمارے لوکل لوگ تھوڑے وہ ناراض ہو جائیں گے. ارے بھائی ایک دن افسر ہو، 19 گریڈ کے افسر ہو، ایکس پی سی ایس افسر ہو، یہ نوکری کی گورنمنٹ کی کرنے آئے ہو یا گاؤں والوں کی؟ تو سیکریٹری نے بھی وہی جواب دیا کہ یا نوکری کریں یا جا کے گاؤں میں جا کے اپنی زمینداری اور اپنے وہ معاملات راج بھاگ کو سنبھالیں، یہ کرنا پڑے گا. پھر جا کے اس نے کہا. اور پھر انہوں نے ایک چالاکی ایسی کی ہے کہ ایک کمیٹی جو بنی تھی وہاں پہ اس کے خرم چنا صاحب کی سربراہی میں، باقی بھی ان میں سب ہیں، اب ان کو بھی ایک لیٹر لکھ کے انہوں نے بھیج دیا ہے کہ میں نے وزٹ کی تھی، تو اب وہ جتنی بھی اس کی گندم کی شارٹیج ہے وہ ڈکلیئر کر کے وہ نیب کو بھی لیٹر ارسال کر لیں اور یہ کر لیں. اب وہ اس لکھنے کا مقصد کیا کہ ہاں وہ یہ دکھانے کے لیے کہ نیب کے ریکارڈ پہ بھی یہ بات آئے کہ ہم نے وہ اپنی جان چھڑا لی. وہ کمیٹی کا نوٹیفیکیشن بھی وہ خود جاری کرنے سے وہ کترا رہے تھے، وہ بھی یہ کہ خاص کے لیے کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں اس کے خلاف یہ کام کر رہا ہوں. وہ بھی سیکریٹری پہ پریشر کے سر آپ جو ہے وہ اس کو کمیٹی کو نوٹیفائی کروں نا. بھائی میں کیسے کروں نوٹیفائی؟ وزٹ آپ کر کے آئے، سارے فزیکل آپ کر کے آئے، اور میں جاری کروں کہ یہ اتنی شارٹیج اور اتنی شارٹیج. ہاں اس میں اس نے نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا ہے کہ ہاں بھائی میں جب میرے خیال میں یہ نیب سے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ نیب کے چھاپا پڑنے سے پہلے یہ وزٹ کر کے آتا ہے اس کو دکھانے کے لیے. اس وقت زیادہ اس کی شارٹیج نظر آ رہی تھی کہ پھر اس میں لکھا ہے کہ وہ 99,738 اس طرح کی گندم کی بوریاں وہ شارٹیج، اور اس میں ویٹ اس نے تقریباً 87,000 بوری کا 86,000 پلس میٹرک ٹن دکھایا کہ ہاں جب اس دن وہ آئے تھے تو اس دن تک یہ شارٹیج تھی. لیکن نیب والے تو اس کے بعد آئے، انہوں نے 1,22,000 بوری گندم کی وہ شارٹیج وہ دکھا دی. اب یہ جو ہے جاری کرنے کا مطلب کیا کہ نہیں کہ یہ تاثر دے رہا ہے امداد شاہ کہ اس کا اس میں حصہ نہیں ہے، اس کی کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے بھائی اسی کی کرپشن کا یہ کرپشن کا اس کا بالکل حصہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ خاص کے لیے کہ ہر سال یہ معاملات ہوتے تھے جی بالکل. وہ مارچ میں آ کے جا کے جو ہے وہ پھر اپنی وہ کلیئر کراتے تھے یہ تھے، لیکن اس کی جب پکڑ میں آ گیا اب کروڑوں کے تحائف اس کو ملیں، 2 3 گاڑیاں، آئی فون فلاں، یہ اب جب ان کو اتنی انہوں نے جو ہے لوٹ مار کر کے ایسے نچوڑا گنے کی طرح، تو جب اس کی تو وہ شارٹیج بڑھتی گئی. وہ ظاہر ہے کہاں یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تیل تو دل سے ہی نکلے گا، ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ ان کی جو ہے منہ بھرنے کے لیے، ان کے تحائف کے لیے وہ کرپشن کی جو ہے بڑھتی گئی. اس کی کرپشن تھی بالکل، خاص کے لیے وہ کرتا ہے وہ پھر آخر میں جا کے وہ اس کی تھی شارٹیج. لیکن اس کی جو شارٹیج اتنی بڑھ کے 1,22,000 بوری تک گئی ہے، اس میں سے امداد شاہ کا حصہ ہے، یہ اس میں انوالو رہے ہیں. اور رات کو ابھی تو انہوں نے روٹین بنا دیے، رات کو 12:30 بجے مجھے تو کئی لڑکے بیچارے کہتے ہیں کہ مصیبت میں آ گئے ہیں، صبح کو ہم آئے، یہ تو صاحبان خود جو ہے شام کو پہنچتے ہیں. روز بیٹھ کے یہ فائلیں چینج کر رہا ہے امداد شاہ. اب انہوں نے روٹین بنا لیا ہے 12 بجے 12:30 بجے سے پہلے دفتر میں نہیں اٹھانا. بظاہر یہ کہ یہ اس دفتر کا کام کر رہے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی توجہ دیں چاولہ صاحب. یہ کیا ہو رہا ہے؟ باقی عوام کو آٹا وہ تو ملنا ہی نہیں ہے، عوام کی قسمت میں وہ آٹا لکھا ہی نہیں ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی رپورٹ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا. ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ.